میرے محترم بزرگوں، فضائل جمعہ اور مسائل، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کریں، یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے نا، اس سے جمعہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جمعرات کے دن عصر کے بعد سے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر کے رکھے۔ اپنے کپڑے کیسے کرنا ہے؟ صاف کر کے رکھنا ہے، اور خوشبو گھر میں نہ ہو، اور ممکن ہو تو اس دن لگا کر رکھیں تاکہ جمعہ کے دن پھر ان کاموں میں وقت ضائع نہ ہو۔ تو اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا ہے نا، اور اللہ نے اگر ہم کو خوشبو دی تو خوشبو بھی کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اس شخص کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہو، اور اس کا اہتمام جمعرات سے کرتا ہو۔ اور سب سے زیادہ بدنصیب وہ شخص ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے نا۔ جمعے کے دن جو ہے جمعرات سے ہی تیاری کرنا ہے تاکہ ہمارے جمعہ جو ہے اہتمام سے ہو۔ اور بدنصیب کون ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کب ہے، کیا ہے، کبھی بھی آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ صبح لوگوں سے معلوم کرے کہ آج کون سا دن ہے۔ اور بعض اللہ والوں کا عمل تو یہ تھا کہ جمعے کو زیادہ اہتمام کی وجہ سے جامع مسجد میں پہلے ہی جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہو تو صبح صبح جامع مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے، اور راستے میں اتنی بھیڑ ہوتی کہ مشکل سے گزر ہوتا تھا، اس سے ان کو کس قدر صبح سویرے جانے کا اہتمام معلوم ہوتا۔ پہلے زمانے میں لائٹ کی دقت نہیں تھا، تو پہلے لوگ صبح ہی صبح جو ہے مسجدوں کے اندر چلے جاتے تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے نا، اللہ کے سامنے اہتمام سے ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، کیونکہ جمعے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانے میں ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہ جو بندہ محبت سے جو ہے جمعے کے لیے گھر سے پیدل چلتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ ہے، لیٹ جا رہے ہیں نا، پرواہ نہیں ہے، بیان ختم ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جا کر حاضر ہو۔ کیا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور وہ پہلی ساعت میں یعنی پہلے ہی مسجد میں داخل ہو تو اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے اس کو؟ 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری ساعت میں دوسرے جو اس کے بعد دوسرا کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک جو ہے بڑے جانور کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرے ساتھ میں داخل ہونے والے کو مرغی اور انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جمعے کی فضیلت، جو سب سے پہلے پہنچا اس کو 1 اونٹ کرنے کا ثواب، پھر دوسرا گیا اس کو 1 اور بڑے جانور کرنے کا ثواب، پھر جو ہے تیسرے میں جو گیا اس کو مرغی اور انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود غسل کرے یا دوسرے کو کرائے پھر فوراً ہی امام کے پاس جمعے پڑھنے کے لیے چلا جائے، کوئی بےہودہ یا ناجائز بات نہ کرے، اس سے ہر قدم کے عوض سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فوراً تیاری کی، جمعہ کی نماز پڑھے اور سب سے پہلے کہاں حاضر ہو گیا؟ مسجد میں حاضر ہو گیا تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل کو غسل کراتا ہے اسے بھی یہی ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ہر جمعہ کو غسل کر لیا کرو، اے لوگوں غسل کر لیا کرو، خواہ ایک دن کی قیمت دے کر پانی خریدنا پڑے۔ اگر پانی نہیں ہے تو بھی اگر تم کو خرید کر ملتا ہے تو خرید کر غسل کرو، کیونکہ جمعے کی جو ہے فضیلت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا اس کی فضیلت بتائی ہے نا۔
جمعے کے دن غسل کو مستحب قرار دیا ہے۔ داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ اس دن کا غسل واجب ہے، جو سب نماز پڑھنا چاہیں اس دن کا غسل نہ چھوڑیں، اور کچھ علماء اس کو جو ہے ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ اگر کسی شخص سے کلامی کرنا چاہتے تھے، شخص بات اگر کرنا چاہتے تو کہتے اس شخص سے بھی بدتر ہے، وہ تو اس شخص سے بھی بدتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن ناپاک ہو اور غسل کرے تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے غسل کی بھی نیت کر لیں اور مزید پانی اپنے اوپر ڈالیں، اور اگر یہ غسل میں دونوں نیتیں کر لیں، یعنی ناپاکی کی یا اللہ مجھے پاکی حاصل کرنے اور سنت ادا کرنے کی کرے تو یہ بھی کافی ہے، دونوں نیتیں ہو جائیں گی۔ دوسرا غسل کس کے لیے؟ جمعے کے لیے، تو اس کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آپ جو ہے مسجد سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے آراستہ کر لے، پاک صاف ہو جائے، اچھی نیت کر کے مسجد میں آئے، اور پاکیزگی کی معنی یہ ہے کہ بال بنوائے، ناخن کٹوا لے، مونچھوں کے بال کتروا لے، اور اپنے آپ کو آراستہ ہونے سے پہلے سفید کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑا پسند ہے نا، اللہ کو بھی پسند ہے، ہمارے نبی کو بھی پسند ہے۔ تعظیم اور عظمت کی نیت سے خوشبو ملے تاکہ اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے اور کوئی اس سے رنجیدہ نہ ہو اور کوئی اس کی غیبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد سے پہنچ کر اس کی احتیاط کرے۔ جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، دو آدمی بیٹھے تو جا کے اس کے بیچ سے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر جو نماز ہے یعنی سنت ہے، نفل ہے، جو اس لیے مقدر ہو پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ درود شریف چلو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جبریل خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور وہاں اپنا نیزہ گاڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے تمام مسجدوں کے دروازوں پر نیزے گاڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے نام چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے لکھ لیے جاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے اور بعد میں آنے والے کا نام بعد میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ لکھے جاتے ہیں۔ جب ترتیب وار 70 آدمی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کا نام لکھ کر اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح صبح کی نماز کے لیے 70 آدمیوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ ان 70 آدمیوں کا مرتبہ ان 70 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں برگزیدہ ٹھہرایا تھا۔ یہ 70 آدمی در حقیقت نبیوں میں سے تھے۔ یہ کام کرنے کے بعد فرشتے صفوں میں جا کر نمازیوں کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کہتے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ تو جمعہ پڑھا کرتا تھا، اور اگر پتہ چلے
کہ مرا نہیں بلکہ ویسے ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے حفظ امان میں رکھ، اگر وہ بیمار ہو تو اس کے لیے صحت کی دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ وہ تو جمعہ پڑھا کرتا تھا نا، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ امام کے جانے پر فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے قلم چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج فلاں شخص نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ پھر وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے دے، اگر راستہ بھول گیا ہے تو اس کی رہبری کر۔ اس لیے مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے کی کوشش کرنا جمعہ کے اہم ترین اعمال میں ہے۔ اس لیے چاہیے مسلمانوں کو کہ جمعہ کے دن جو ہے سب سے پہلے مسجد میں جو ہے آنے کی جو ہے نا فکر کرے تاکہ ہمیں ثواب ملے اور مسجد میں آنے والا بنے۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو جو ہے فاندہ ہوا گزر رہا ہے اور نمازیوں کو جو ہے بیچ میں سے فاندہ ہوا گزر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ اس نے جواب دیا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا کہ تو دیر سے آیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوا آگے گزر رہا تھا۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا تو لوگوں کے سروں اور گردنوں کو روند رہا تھا۔ یاد رکھو جو شخص ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کی پیٹھ دوزخ کے پل بنے گی اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازی کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا ہے نا، ایک دوسرے کے جو ہے نا کندھوں سے اٹھ کر جانا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسجد میں پہلے جائے اور صف اول میں جگہ ڈھونڈے، جتنا بھی امام کے قریب ہوگا اتنا ہی بہتر ہے اور اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ جب خطبہ پڑھنے کے لیے خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر کیوں نہ بولے، مؤذن کا جواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بات کرے تو اشارے سے اسے خاموش کر دینا چاہیے، زبان سے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خطبہ کے وقت دوسرے سے کہے کہ خاموش رہے یا خطبہ سنا، اس نے بےہودہ کام کیا، غلط کام کیا، اور جس نے اس وقت بےہودہ بات کہی، غلط کام کیا، اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر خطیب سے دور ہو اور خطبہ سنائی نہ دے تو خاموش رہنا چاہیے۔ جہاں لوگ باتیں کرتے ہو وہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ لوگ منحوس ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ اور جو شخص جمعے کو فجر کی نماز کے بعد 100 بار قل واللہ احد اور 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھے گا۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے نا، جمعے کے فجر کی نماز 100 بار قل واللہ احد 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھے۔ اس لیے فجر کے بعد یہ درود اور سورہ اخلاص ہے۔ جمعے کے دن 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں نفل اور درود شریف پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے، اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا اور اس کا سونا بھی عبادت میں ہی شمار کیا جائے گا۔ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے نا، ہمیں اس لیے چاہیے کہ جمعے کی جو ہے بہت اہمیت ہے۔ جمعے کے دن جو ہے ہم کیا کریں، رات میں درود شریف پڑھتے سو جائیں اور اس کو شب قدر کی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 لاکھ اور اس کے ماں باپ کو 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے، ہے نا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھے گا۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو تو الحمد قل واللہ احد
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ساتھ ساتھ بار پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ ان سورتوں کو پڑھنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان سے پناہ دے گا، یعنی شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہے نا۔ قل واللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، پھر قل اعوذ برب الناس ساتھ ساتھ بار پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز عصر تک علمی مجلسوں میں شرکت کرنا افضل ہے۔ عصر سے نماز مغرب تک عبادت کریں اور توبہ کریں اور دن رات کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں بسر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کی فضیلت آئی ہے۔ اگر مسجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، تاکہ وہ مقدس گھڑی جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اسے غفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک اور وظیفہ ہے جو 100 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑھنے کے ہیں، جمعے کے دن خاص وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کا جو ہے ورد کرنا اور درود شریف پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے میری امت کے اعمال نامے میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو سب جمعے کی رات کو 2 نفل نماز پڑھیں اور نفلوں کے بعد 1000 بار درود شریف پڑھ کر سو جائے، بولے بغیر انشاءاللہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ درود شریف میں اتنے فائدے ہیں نا کہ ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ ہمارے دنیا کے 70 فائدے ہیں جو 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا سنا؟ جو سر جمعے کی رات کو 2 نفل نماز پڑھے اور نفلوں کے بعد 1000 بار کتنی بار 1000 بار درود شریف پڑھ کر سو جائے، بولے بغیر انشاءاللہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 بار درود شریف پڑھے گا اسے انشاءاللہ مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور ہوگی۔ تو کم سے کم روزانہ جو 1000 بار درود شریف پڑھنے کا اہتمام۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ 70 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والوں کو روز محشر میں شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ سب جو ہے جمعے کی فضیلت ہے نا، 70 گناہ معاف فرما دیں گے اور درود شریف پڑھنے والوں کو روز محشر یعنی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف کے فضائل۔ جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرما دیتا ہے جو زمین سے 7 آسمان تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور جمعہ سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جاتا ہے، اور جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نا جمعے کی فضیلت، جمعے کے اہتمام کرنے کی جو ہے نا توفیق دے۔ یہ جمعہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیں وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔
اگر وہ دجال نکل آئے تو یہ